اگر آپ کے کچن کی دیواریں یا شیلف چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں تھنر سے صاف کریں، پھر کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں، اس سے جمی ہوئی چکنائی بالکل اتر جائے گی۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کا رس ڈال دیں، اس سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ پلاؤ مزیدار بنانے کے لیے چاولوں کو دم دیتے وقت ایک کپڑے کی پوٹلی بنائیں، اس میں سونف، کالی مرچ اور لیموں کٹا ہوا رکھ دیں اور اس پوٹلی کو باندھ کر چاولوں میں ڈال دیں، اس سے پلاؤ میں سے بہترین قسم کی خوشبو آئے گی۔ اکثر ہانڈی پکاتے وقت آلو شوربے میں گھل جاتے ہیں، ان کو گھلنے سے بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے آلو چھیل کر یا کاٹنے کے بعد ان پر نمک چھڑک کر رکھ دیا جائے اور 15 منٹ کے بعد انہیں خوب اچھی طرح دھو کر ہانڈی میں ڈالا جائے۔ انڈوں کو محفوظ کرنے کے لیے اگر انہیں پسے ہوئے نمک میں رکھ دیا جائے تو یہ زیادہ عرصہ تک محفوظ رہ سکیں گے۔ اکثر بریانی کے چاول نیچے پیندے سے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ دیگچی میں تیل اور دہی کی تہ لگا کر اوپر سے چاول ڈالیں تو چاول نیچے دیگچی کے پیندے میں لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ اس عمل سے 5 منٹ بعد آپ کی رکھی ہوئی روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے کچن میں موجود سنک کی نالی بند ہو گئی ہے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں، اس سے سنک کی نالی صاف ہو جائے گی۔ چقندر ابالنے کے بعد اگر اس میں تھوڑا سا سرکہ یا لیموں کا رس چھڑک دیں تو اس سے چقندر کا رنگ خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی ذائقہ میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ لہسن کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پلاسٹک کی بوتل میں لہسن کو چھیل کر فریج میں رکھیں، اس سے لہسن کافی عرصہ تک فریش رہیں گے اور فریج میں سے ان کی سمیل بھی نہیں آئے گی۔ فریج میں رکھی ہوئی مرغی نکال کر اس پر 1 لیموں کا رس نچوڑ کر رکھ دیں، اس طرح سے مرغی کی بو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے چکن کو تلنا ہو تو اس پر سفید سرکہ اور مسالہ لگا کر رکھ دیں، اس سے اس کا ذائقہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پیتل کے خراب اور میلے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے املی اور نمک لگا کر انہیں رگڑیں، پھر صابن سے دھو لیں، اس سے آپ کے برتن چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ نے چکن کا سالن شوربے والا بنانا ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں، اس سے آپ کا سالن بہت بہترین بنے گا۔ اگر اچار خراب ہونے لگے تو اس میں لیموں کا عرق یا سرکہ شامل کرنے سے اچار خراب نہیں ہوتا ہے۔ فرینچ فرائز: آلو کے چپس کاٹنے کے بعد انہیں گرم پانی میں نمک اور سرکہ ڈال کر رکھ دیں، جب تلنا ہو تو چھننے میں چھان لیں، اس طرح سے چپس خستہ اور کرارے تیار ہوں گے۔ اور اگر سوکھے کارن فلاور میں یہ آلو الٹ پلٹ کر تلیں تو چپس کا ذائقہ مزیدار ہوگا۔ چائے بناتے وقت ذرا سی دار چینی ڈالنے سے چائے خوشبودار ہوگی اور گلے کے لیے بھی بہتر رہے گی۔ عموماً آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرہ موٹا موٹا کوٹ کر اس میں پسا ہوا نمک اور ذرا سا پانی ملا کر ٹکیا سی بنا لیں اور خشک کر کے آٹے میں رکھ دیں، اس سے آٹے میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پکوڑے یا سموسے تلتے وقت عموماً کوکنگ آئل کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے، اسے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے اس میں 1 چائے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور ڈھک دیں تاکہ یہ آمیزہ بننا شروع ہو جائے اور پھر کچھ دیر بعد چولہے سے اتار دیں، اس سے تیل صاف ہو چکا ہوگا۔ اب آپ اسے چھان کر دوبارہ استعمال کر لیں۔